اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 35 آیت نمبر 258 to 260 بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 258. اب یہاں پر دو واقعات ہیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اس واقعات بعثی بعد الموت پر منحصر ہے، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اپنی اسکرین کو زوم کر لیجئے گا جیسے آپ کی سہولت کے مطابق انشاءاللہ. علم کیا. اب یہ جو ہے حرف استفہام ہے، اور یہ اور ایک ہوتا ہے حل. یہ دو لفظ جو ہیں یہ دونوں حرف استفہام ہے، اور یہ انٹروگیٹو پارٹیکل یس نو ٹائپ کویشچنز کے لیے، یعنی کہ ریٹورک کویشچنز جو ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں یا تو یس نو میں آنسر مطلوب ہوتا ہے، یا پھر ہمیں اس واقعے کی طرف یا اس بات کی طرف توجہ مطلوب ہوتی ہے کہ لوگ غور سے سنیں. کیا نہیں اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کیا، تو یہاں پر ہاں یا نہیں میں یا تو جواب چاہیے ہوگا، یا پھر بات کی طرف متوجہ کرنا ہوگا کہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کیا. لم. لم حرف نفی ہے، لم کا مطلب ہوگا نہیں. کیا نہیں. ترا میں تا اور را. تا یہاں پر یتان کا تا ہے، یا تا نون. یتان یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. یہ فعل مضارع یعنی کہ پریزنٹ ٹینس. جب ہم شروع کرتے ہیں کسی بھی ورب کو، فعل مضارع کو، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، تو یا تا الف نون کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ چار لیٹر میں سے ہی کوئی ایک لیٹر ہوگا جس سے یہ بات شروع ہوگی. ایک ورڈ یہ جو ہوگا فعل مضارع کا شروع ہوگا. تو یہاں پر تا کا ترجمہ، یہاں پر دیکھیں تورا تا سے شروع ہو رہا ہے، تو یعنی تم یا وہ کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں پر تم کا ترجمہ ہے، وہ کا ہوگا وہ انشاءاللہ جب آئے گا تب ہم لوگ دیکھیں گے. یا تا الف نون میں سے تا ہے، ترا. تا تم. را. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. را کے روٹ لیٹرز ہیں را، حمزہ، یا. را، حمزہ، یا، اور اس کے اندر حمزہ اور یا یہ دونوں ہی ویک ووولز ہیں، ویک لیٹرز ہیں، یعنی کہ حرف علت. علت کہا جاتا ہے وہ جو کمزور ہیں. ٹھیک ہے، عین لام تا علت. تو یہاں پر تین ہوتے ہیں ایکچولی دیکھا جائے تو، واو، حمزہ اور یا. یہ تین حرف علت ہیں. پورے عربک الفابیٹس میں تین حرف علت ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ورڈ میں یہ ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں. یا کی جگہ حمزہ، حمزہ کی جگہ واو، واو کی جگہ یا، اس طرح سے، یا پھر یہ پوری طرح سے اس ورڈ میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ حمزہ اور یا دونوں ہی ویک لیٹر سے، تو تورا میں صرف را رہ گیا اور حمزہ اور یا دونوں ہی نکل گئے ہیں، یہاں پر سے حذف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویک لیٹر کا یہ کام ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم زیادہ ڈیپ میں نہیں، بس اتنا کہ جتنے بات سمجھ آ جائے اتنا ہی، ورنہ اس کے فارمیشن اور وہ سارے بہت طریقے بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. تو اس کو چھوڑ کر ہم لوگ بس اتنی چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ جو ویک لیٹر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کو چینج کرتے ہیں، یا پھر وہ پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جاتے ہیں. تم نے را دیکھا. کیا علم ترا، کیا لم نہیں، تا تم نے را دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا. الا. الا حرف جر ہے. پرپوزیشن الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو یا ٹو ورڈز، طرف یا تک. طرف. اب یہاں پر طرف کی ترجمہ ہوگا علم ترا الا. الا کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الذی. الذی اس شخص کی، اس کی طرف جو، اس کو جو، اس طرح سے the one who، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. الذی اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. صرف کنیکٹ کرنے کا، ریلیٹ کرنے کا، دو سینٹینسز کو، دو ورڈز کو، دو جملوں کو کنیکٹ کرنے کا یہ کام کرتا ہے. الذی وہ جو،
हाजा, हाजा इसके रूट लेटर्स हैं हा जीम जीम, हा जीम जीम। हाजा का मतलब होता है हुज्जत करना, हुज्जत इज टू आर्ग्यू, झगड़ा करना, हुज्जत करना, आर्ग्यू करना। क्या नहीं तुमने देखा उसकी तरफ वो जो हुज्जत कर रहा था। अच्छा ये पास्ट टेंस है, फेले माजी है, क्योंकि मुजारे होता है तो या ता अलिफ नून यतान में से किसी ना किसी से शुरू होता है, ये फेले माजी है। इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, क्या नहीं तुमने देखा उसकी तरफ वो जो हुज्जत कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन फी का मतलब होगा में या बारे में, ठीक है। यहाँ पर बारे में तर्जुमा, लेकिन इस फी का तर्जुमा में ही होता है, इन होता है। में ये हरफे जर है, और रब ही, रब ब इसके रूट लेटर्स हैं। रब, रब यानी रब, ही उसके रब, ही अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, हिज लॉर्ड पजेसिव प्रोनाउन है, ही हरफे सॉरी जमीर मुत्तसिल है, मुत्तसिल यानी अटैच्ड, अटैच क्यों है, क्योंकि रब से अटैच हुआ हुआ है, इसीलिए इसको अटैच प्रोनाउन कहा जाता है। फी रब्बिही, उसके रब में या उसके रब के बारे में। अब ये यहाँ पर हरफे जर है, हरफे जर जब भी हो तो आगे के इस्म को पहले पढ़ा जाएगा, फिर हरफे जर को पढ़ा जाएगा उर्दू में, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा इला बाद में पढ़ा गया, और फिर अल्लजी हक पहले पढ़ा जाएगा, उसी तरह से रब ही पहले पढ़ लिया जाएगा, फी बाद में, क्योंकि जो हरफे जर होते हैं उर्दू में वो बाद में पढ़े जाते हैं, इस आगे का पहले पढ़ा जाता है। क्या नहीं तुमने देखा उसकी तरफ, उस शख्स की तरफ वो जो हुज्जत कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब में या उसके रब के बारे में। अन के, अन का मतलब होता है के या दैट, ठीक है। के आताहुल मुल्का, आताहु हमजा ता या, इसके रूट लेटर्स है हमजा ता या। आता का मतलब होगा अता करना, देना। आता दिया, दिया हु उसको, अता किया है उसको, अता किया था उसको। अब ये हु भी क्या है, यही ही है, ठीक है। ये हु आ जाए या ही आ जाए दोनों एक ही होता है, कभी हु की शक्ल आ जाती है, कभी ही की शक्ल आ जाती है, और डिपेंड करता है वो फ्लो के लिए, लैंग्वेज के मतलब पढ़ने में जो आसानी होती है उसके मुताबिक ये हु और ही होता है, दोनों है एक्चुअली में हु ही, लेकिन यहाँ पे रब भी बा के नीचे कसरा था तो ही पढ़ना ज्यादा आसान है, इसीलिए हा के नीचे कसरा आ रहा था। अच्छा, रब आता हु, अता किया ये फेले माजी है, आता अता किया हु उसको, और हमजा था या, इसके रूट लेटर, इसमें भी या वीक लेटर था इसलिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, या दिखाई नहीं दे रहा। आता अता किया हु उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल मुल्का, अल मुल्का मुल्क कहा जाता है बादशाहत को, मीम लाम काफ इसके रूट लेटर्स हैं। आता हुआ मुल्का यानी अता किया था उसको अल्लाह ने मुल्क यानी बादशाह। मलिक, इसमें फर्क याद रखें, जब मलक आएगा तो फरिश्ता, मलक का मतलब होता है एंजल, इसके ऊपर क्या आ गया है, फतहा आ गया है, मलक का मतलब हो जाएगा फरिश्ता, एंजल। मुल्क आएगा, मुल्क मीम के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर सुकून, मुल्क का मतलब होगा बादशाहत, किंगडम, बादशाहत। और मलिक होगा, लाम के नीचे कसरा है, मलिक, तो ये होगा बादशाह, किंग। मलिक बादशाह, मुल्क बादशाहत, और मलक फरिश्ता, ठीक है। मलक फरिश्ता, मुल्क बादशाहत, मलिक बादशाह। यहाँ पर आ रहा है मुल्क यानी बादशाहत, अता किया था उसको अल्लाह ने बादशाहत। इज जब, इज यानी जब, औला ये टाइम एडवर्ब है, जरफे मकान है, यानी वक्त बताता है, जरफे मकान। इज औला कहा, ये भी पास्ट टेंस है, इसके रूट लेटर्स हैं खौफ वाव लाम कौल। औला कहा, उसने कहा, इस जब औला उसने कहा, इब्राहिम इस जब औला कहा, इस
حرف ظرف زمان ہے یعنی کہ ٹائم ایڈورب ہے. قولا کہا, کہا is to say, اور فولام قول اس کے روٹ لیٹر ہیں. کس نے کہا؟ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا. ربی, رب اس کے اندر دو ورڈز ہیں, رب پلس یا. ربی, ربی یعنی میرا رب, رب یعنی رب, رب روٹ لیٹرز ہیں اس کے. یا اٹیچ ناؤن ہے ضمیر متصل. اب دیکھیں یہاں پر آیا تھا ربی ہی, اس کا رب, یہاں آ رہا ہے ربی میرا رب. تو جب بھی ای کے ساتھ آئے گا کتابی میری کتاب, رسولی میرے رسول, ربی میرا رب, تو یا لگانے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میری, میرے طرف منسوب, یعنی متکلم کا ہو جاتا ہے, فرسٹ پرسن ہو جائے گا. ربی یا اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے. تو یہ رب تھا, اس کے اندر یا لگا دیا تو میرا رب. رب تھا, اس کے آخر میں ہو لگا دیا, رب ہو تو اس کا رب, ہز لارڈ, مائی لارڈ. ٹھیک ہے. اور ہم جو بہت فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے ربنا, ٹھیک ہے, ربنا, تو وہ ہو جائے گا آر لارڈ, ہمارا رب. ٹھیک ہے. ہو اس کا رب, یا میرا رب, نہ ہمارا رب. رب ہو اس کا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. تو یہ اسی طرح سے رب کی جگہ کوئی اور ورڈ لگا کے بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں. ربی تو کتابی, رسولی میرا رسول, میری کتاب, قلمی میری قلم, قلمنا ہماری قلم, قلم ہوں اس کی قلم, اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو ربی میرا رب, الذی وہ ہے جو, ٹھیک ہے, دوبارہ سے آیا اس میں موصول, وہ ہے جو, یحیی, یحیی یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ. ٹھیک ہے. یتان والا یا ہو گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ. ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا یا. حیات دیتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو وہ زندہ کرتا ہے, حیات دیتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے. وہ یمیتو, وہ اور حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور, یمیتو یا وہ, اور میتو میم واو تا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم واو تا, موت, موت یعنی موت دیتا ہے, یا وہ میتو موت دیتا ہے, یعنی وہ حیات اور موت دینے والا ہے. He causes death. واو اور یا وہ, میتو موت دیتا. روٹ لیٹرز ہیں میم واو تا. میرا رب وہ ہے جو وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. قولا کہا, قولا اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا. یہاں پر نمرود ہے, نمرود جو بادشاہ تھا اس دور کا, اس کے بارے میں ہے کہ وہ حجت کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے نمرود؟ قولا, ہی سیڈ, وہ جو جس کو بادشاہت ملی ہوئی ہے, وہ جو بادشاہ ہے نمرود, قولا کہا, انا مطلب میں, آئے. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر منفصل ہے, منفصل ڈیٹیچ پروناؤن, پرسنل پروناؤن ہے یہ. انا کا مطلب ہوگا آئے یا میں. ٹھیک ہے. انا احیی, اب دیکھیں یحیی آیا تھا, یہ تان کا یا آیا تھا, یا تا الف نون, یا وہ, تا تم, الف میں, اور نون ہم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آیا یحیی, ہاں یحیی وہ حیات دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے احیی, یہ بھی فعل مضارع ہے, پریزنٹ ٹینس ہے, تو چونکہ یہ الف سے شروع ہو رہا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں زندہ کرتا ہوں. یحیی وہ زندہ کرتا ہے, تحیی تم زندہ کرتے ہو, نحیی ہم زندہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے لیٹر چینج ہوگا, میننگ چینج ہو جائے گا. یحیی وہ زندہ کرتا ہے, تحیی تم زندہ کرتے ہو, احیی میں زندہ کرتا ہوں, اور نحیی ہم زندہ کرتے ہیں. اس طرح سے ایک لیٹر سے میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. الف میں, ہا یا روٹ لیٹر ہے, حیات دیتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں, و اور, یمیتو وہ موت دیتا ہے, امیتو میں موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. الف میں, میم یا تا, روٹ لیٹرز ہے میم واو تا, موت, میں موت دیتا ہوں. وہ واو کی جگہ دیکھیں یا آ گیا, تو کبھی واو کی جگہ یا آ جائے گا, الف حمزہ آ جائے گا. اس طرح سے وہ ویک لیٹر اپنی جگہ کو چینج کرتے ہیں, تبدیل کرتے رہتے ہیں. اچھا, وہ امید تو میں موت دیتا ہوں. قولا کہا, بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. قولا یہ پاسٹ ٹینس ہے, فعل ماضی ہے, روٹ لیٹرز ہیں قوف واو لام. قول اس کہا,
کس نے کہا؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا. فَإِنَّ اللَّهَ، ف حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. پھر انا، انا ایکوزیٹو پارٹیکل حرف نصب ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک. پھر انا، بے شک. اللہ، اللہ. پھر بے شک اللہ. یاتی، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. آتی، اب دیکھیں حمزہ تا یا. آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے. لیکن جب آتی کے ساتھ بی آ جائے گا آگے کہیں، آتی ہے، آتی کا مطلب ہوگا آنا، لیکن آتی بھی ہوگا، بی ہے کہیں پر بھی آگے، تو اس کا مطلب ہوگا لانا، ٹھیک ہے. یہاں پر آنا، یہاں پر ہو جائے گا لانا، ترجمہ ہوگا آتی بی کی وجہ سے. بی کی وجہ سے ترجمہ دوسرا بن جائے گا، آتی آنا، آتی بی لانا، ٹھیک ہے. آتی ٹو کم، آتی بی ٹو برنگ. تو اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں آتی بی، یا وہ، حمزہ تا یا آتی بی لاتا ہے. کون لاتا ہے؟ اللہ. فَإِنَّا، پھر انا بے شک اللہ، اللہ. یاتی بی، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. اتا، اتا بھی لاتا ہے. الشمسی، الشمسی شمس کہا جاتا ہے سورج کو، ٹھیک ہے. الشمسی سورج کو. من المشرقی، دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے، تو جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ہر حال میں اس کا اسم ہونا لازمی ہے. الشمسی ہے یہ ایکچولی، لیکن وہ پڑھنے کے لیے بش شمسی پڑھا جا رہا ہے، بیکاز ال یہاں پر موجود تو ہے، لیکن وہ شین کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے ویسے پڑھا جاتا ہے، جس میں ال کی آواز سنائی نہیں دیتی. یاتی وہ لاتا ہے، الشمسی شمس یعنی سورج کو. من المشرقی، من حرف جر ہے، پرپوزیشن من یعنی سے، فرام. المشرقی یہاں پر بھی ال سے آ رہا ہے، یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے. المشرقی مشرق سے یعنی ایسٹ سے، وہ اگاتا ہے، وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے. اب یہاں پر حرف جر ہے، اسی لیے پہلے مشرق کو پڑھیں گے پھر من کو پڑھیں گے. فَأْتِ بِهَا، پھر آتا آنا، آتا بھی لانا. پھر آتی بھی لے آ. اب یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر کمانڈ ہے. پھر آتی بھی لے آ بیہا، بی کو، ہا اس کو. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن، بی حرف جر ہے، ہاں پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکس پر، جیسی بھی آیت ہوگی اس کے مطابق بی کا ترجمہ چینج ہوتا رہے گا. یہاں پر ترجمہ ہوگا کو کا، ٹھیک ہے. ہا اٹیچ ناؤن، ضمیر متصل، ہا کا مطلب ہے اس. اب یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ سورج کی طرف. شمس، شمس چونکہ فیمنن ہے، فیمیل ہے عربی زبان میں، اسی لیے ہا آ رہا ہے. اگر یہ میسکولین ہوتا تو ہو آتا. دیکھیں یہاں پر ہوا آیا، یہاں پر ہوا آیا، تو یہ میسکولین کے لیے تھا، لیکن یہاں پر ہا آ رہا ہے، اس کا مطلب فیمیل کے لیے ہے، تو یہ شمس کے لیے آ رہا ہے، شمس فیمیل ہے. اچھا، عربی زبان میں کوئی نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ نیوٹرل جینڈر ان دا سینس اٹ والا، کہ درمیانی جو نہ میل ہو نہ فیمیل ہو. کوئی ہر چیز یا تو میل ہوگی، چاہے اگر میل نہیں ہوتی ہے تو فیمیل ہوگی. دو ہی جینڈر ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو ہر لفظ کا بھی ایک جینڈر ہوتا ہے، ہر اسم کا ایک جینڈر ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ایک جینڈر، یعنی کہ ہر چیز کا، ہر اسم کا ایک جنس ہوتی ہے. یاتی بھی لے آتا ہے، بشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے. فاتی، پھر آتی لے آ. یہاں پر پھر سے ریزمپشن پارٹیکل ہے. پھر دین آتی لے آ. آتی بھی ہے اس لیے لے آ ترجمہ ہو رہا ہے، صرف آتی ہوتا تو آ، لیکن لے آ ٹو برنگ. پھر آتی بھی لے آ ہا اس کو کس کو؟ سورج کو. من المغربی، من حرف جر، پرپوزیشن من یعنی سے، المغربی مغرب، مغرب سے. فبہتا، پھر دین سو. پھر حرف عطف ہے، کنجنکشن. پھر بہتا، بہتا بہتا، بہتا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بہتا کا مطلب ہوتا ہے مبہوت رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، چونک جانا. پھر بہتا چونک گیا، چونک گیا، یہ پاسٹ ٹینس ہے.
पास्ट टेंस है, वर्ब है फबुहिता, फिर वो चौंक गया, पहले माजी है। फबुहिता फिर बुहिता चौंक गया, हक्का बक्का रह गया, अल्लजी वो जो, रिलेटिव प्रोनाउन अल्लजी वो जो, कफरा वो जिसने, काफरा रूट लेटर्स हैं इसके, कफरा ये भी पास्ट टेंस है, फेले माजी, कफरा जिसने कुफ्र किया, फिर चौंक गया वो जो जिसने कुफ्र किया था, जिसने इनकार किया था। वल्लाहु व हरफ अतफ कंजंक्शन वाव यानी और, अल्लाहु अल्लाह, और अल्लाह, ला हरफ नफी है, हरफ नफी यानी कि नेगेटिव पार्टिकल, ला का मतलब होता है नहीं। अच्छा ये हर हाल में ला का तर्जुमा नहीं होगा, ठीक है, और कोई तर्जुमा नहीं होगा, ला यानी नहीं। यहदिल कौम ज़ालिमीन, यहदी यतान का या है, या यानी वो, हा दाल या रूट लेटर्स हैं इसके, हदाया यानी हिदायत देता, या वो हदया हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीना ये दोनों ही क्या हैं, इसमें है अल से शुरू हो रहे हैं, अल कौमा कौम, अल ज़ालिमीना ज़ोए लाम मीम, जुल्म इसके रूट लेटर्स हैं, ज़ालिम इज ऑन द पैटर्न ऑफ फाइल, जालिम फाइल पैटर्न पर आया है, फाइल देखें, फाइल में क्या है, अलिफ एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और ज़ालिम में भी ज़ोए लाम मीम रूट लेटर्स हैं, उसके बाद अलिफ एक ज़ोए के बाद लगा हुआ है, ज़ालिम फाइल, फाइल यानी करने वाला, काम करने वाला, ज़ालिम जुल्म करने वाला, कातिल कत्ल करने वाला, आमिल अमल करने वाला। इस तरह से इस पैटर्न पर जो भी चीज बनती है वो डूअर यानी कि सब्जेक्ट बन जाती है, काम करने वाला बन जाता है, ज़ालिम जुल्म करने वाला, और ईना लग गया यहाँ पर, जिस वर्ड के आखिर में भी ऊना या ईना लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, जमा का सीगा हो जाता है, ऊना या फिर ईना, ऊना या इना लग, ज़ालिमूना या ज़ालिमीना होता तो बहुत सारे जुल्म करने वाले, ठीक है, जुल्म करने वाले, वाला की बजाय वाले तर्जुमा कर लेते हैं तो इससे पता चल जाता है क्या है, प्लूरल है। अल कौम ज़ालिमीना जालिम कौम, जुल्म करने वाले, वो हिदायत नहीं देता जुल्म करने वाली कौम को, वल्लाहु और अल्लाह, ला नहीं याहदी वो हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीना जालिम कौम को, जालिम लोगों को। शुरू से पढ़ते हैं, अलम तेरा, क्या अलम नहीं, तेरा ता तुमने, रा देखा, इला तरफ, अल्लजी उस शख्स की तरफ वो जो, हाजा हुज्जत कर रहा था, इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही उसके रब में, उनके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहु के अता किया था उसको अल्लाह ने, अल मुल्का बादशाहत, इज कौला इस जब कौला उसने कहा, इब्राहिमु इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस कौला इब्राहिमु इस जब कौला कहा, इब्राहिमु इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी मेरा रब, अल्लजी वो है जो, युही या वो, हया या हयात देता है, व युमीतु व और या वो, मीतु मारता है, मौत देता है, कौला उसने कहा, उस बादशाह ने कहा, अना मैं, उही अलिफ मैं हूँ, हया या हयात देता हूँ, व और अलिफ मैं, मुमी मीतु मैं मौत देता हूँ, कौला कहा, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, याती बी या वो, आती भी ले आता है, बिशमसी शम्स सूरज, बी को सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फाती फा फिर आती भी ले आ बिहा बी को, हा उसको, मिनल मगरिबी मगरिब से, फबुही बुहिता फा फिर बुहिता हक्का बक्का रह गया, मबहूत रह गया, अल्लजी वो जो, कफरा जिसने कुफ्र किया, वल्लाहु व और अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं यहदिया वो, हदाया हिदायत देता, अलकौम ज़ालिमीना जालिम कौम को। क्या नहीं तुमने देखा उस शख्स की तरफ, वो जो हुज्जत कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में, कि अता की थी उसको अल्लाह ने बादशाहत, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरा रब वो है जो वो जिंदा करता है और वो मौत देता है, कहा उसने यानी उस बादशाह ने, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं मौत देता हूँ, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर बेशक अल्लाह वो ले आता है सूरज को मशरिक से, तो
لے آ تو اس کو یعنی کہ سورج کو مغرب سے، تو ہکا بکا رہ گیا، مبہوت رہ گیا، چونک گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اب یہاں پر اس میں بات ہے نمرود کی۔ نمرود کون ہے؟ عراق کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا لقب ہوتا ہے نمرود یہ نام نہیں ہے، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے فیرو، وہ نام نہیں ہوتا، جیسے فیرو 1، فیرو 2، فیرو 3، اسی طرح سے عراق کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو نمارد یعنی کہ نمرود کہا جاتا ہے، ان کے وہاں بھی نمرود 1، نمرود، جیسے انڈیا کے بادشاہ کو راجا یا مہاراجا کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ جو عراقی بادشاہ ہوتے ہیں ان کا لقب ہوتا ہے نمرود۔ تو یہاں پر بھی نمرود اس کا اصل نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب حجت کون کر رہا ہے؟ وہ نمرود جو تھا ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام جب دعوت حق لے کر گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے جو دعوت لے کر گئے ہیں، تو اس نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی اور کہا کہ میرا جو رب ہے وہ موت اور زندگی دینے پر قادر ہے، یعنی اس نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی موت دے گا، تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا کہ اپنے مطلب ملک کے جیل خانے میں سے، قید خانے میں سے 2 لوگوں کو بلایا، جو 2 کنوکٹڈ لوگ تھے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اب دیکھیں جب اتنی کٹ حجتی پر کوئی اتر آتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل، اور ایسی دلیل ہونا چاہیے جو حکمت کے ساتھ ہو، اور پھر سامنے والے کو اس کی ہی بات کیا کر دے، مطلب اس کی ہی بات کو پوری بات کو ختم کر دے، اس سے دلیل مل جائے، اس سے ایک واضح سلطان اور ایک نذیر مل جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ تو موت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، تو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، یعنی کہ جو سن رائز ہوتا ہے وہ ایسٹ سے ہوتا ہے۔ اگر تو اتنا قدرت رکھنے والا بادشاہ ہے، اگر تو اتنی جو میرے رب کے پاس طاقت ہے وہ تجھ میں ہے، تو کیا کر دے، تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ تو جب ایسی بات کہی تو وہ خود اپنی باتوں میں کیا ہو گیا، پھنس کر رہ گیا۔ تو اللہ مطلب حکمتاً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یہ دعوت جو تھی دعوت حق اس تک پہنچائی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، لیکن چونکہ اس نے کفر کیا تھا، کیونکہ وہ پھر بھی نہیں مانا اتنی دلیل واضح ہونے کے بعد بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہ ساری جو بات ہوئی اس کے بعد تو یہ جو تھا سارا کچھ معاملہ گرم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے کوئی نیا دین لے کر آ گئے ہیں جس میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سارا وہ جو پلان کیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، وہ سارا پھر اس کے بعد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم اس کو ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں۔ علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کی طرف وہ جو حجت کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی نمرود، ان کے رب کے بارے میں، کہ عطا کیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہت، یعنی وہ جو بادشاہت تھی وہ اس کے سر پر اتنی چڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا، خدا، رب ہی سمجھنے لگا۔ جس طرح سے فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا نا خدائی کا، کہ سیاسی خدا، مطلب حاکم ہم ہیں، حکم جیسا ہم چاہیں گے ویسا چلے گا، مطلب یہ خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ ہم نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو حکم ہوگا سارے لوگ ہمارے حکم کے تابع ہوں گے، یعنی کوئی دین اس کے علاوہ نہیں ہوگا، کوئی قانون اور کوئی نہیں چلا سکتا، ہمارا جو قانون ہوگا وہی سارا کچھ چلے گا، یعنی اللہ کا کوئی قانون نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، کہ عطا کیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو وہ حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور وہ موت دیتا ہے، کہا اس نے میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر بے شک اللہ وہ لے آتا ہے، یاتی بھی لے آتا ہے سورج کو، یعنی طلوع کرتا ہے سورج کو مشرق سے، پھر تو لے آ
آتی بھی، لے آہا اس کو یعنی اس سورج کو مغرب سے، پھر وہ ہکا بکا رہ گیا یعنی وہ مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو. ٹھیک ہے، ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہاں پر دوسرا واقعہ آ رہا ہے، آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ. اب یہ دوسرا واقعہ ہے. اب یہ جو واقعہ ہے یہ عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، مطلب پہلا واقعہ بتا دیا گیا، اب دوسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. او او کا مطلب ہوتا ہے اور یا، او یا کلذی کا جیسے کہ، کا کبھی بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو کی مثال دینے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، او یا اور، ٹھیک ہے انگلش والا اور ہے، او یا کا جیسے کہ، الذی وہ جو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، او یا کا یہاں پر حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، کا یعنی جیسے، الذی وہ جو، ابھی آیا تھا الذی ورڈ، الذی حرف سوری اس میں موصول ہے یعنی ریلیٹو پروناؤن ہے. او یا کا جیسے، الذی وہ جو. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے حرف جر دیکھا تھا پرپوزیشن، بہت سارے تو آپ لوگ جوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. آل ٹوگیدر ہمارے پاس 17 پرپوزیشن ہے، یعنی مطلب جو حرف جر ہیں وہ 17 ہیں. تو ابھی ہم نے کتنے سارے دیکھ لیے، الا دیکھا، ابھی ہم نے فی دیکھا، بی دیکھا، یہ سارے پرپوزیشن ہیں، اور کا بھی پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے. او یا کا جیسے، الذی وہ جو، مر میم را روٹ ورڈ ہے. مر کا مطلب ہوتا ہے ٹو پاس، جانا، کسی طرف سے گزرنا، جو گزر رہا تھا. الذی وہ جو، مر گزر رہا تھا. علی قریۃ، علی یہ بھی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، علی پر. ٹھیک ہے، اوپر. اچھا یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے اسی لیے ہم نے گزر رہا تھا ترجمہ کیا. او یا کا جیسے کہ، الذی وہ جو، مرہ گزر رہا تھا، علی قریۃ علی پر، حرف جر پرپوزیشن. علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، پر، آن، اپون، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں علی کے. علی پر، قریۃ، قریہ، قریہ کہا جاتا ہے بستی کو، یعنی کہ ٹاؤن شپ، بستی. قریۃ کسی بستی سے، وہ گزر رہا تھا ایک بستی سے، اور اس کے روٹ لیٹر ہے قاف را یا، قاف را یا. وہیا، و حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور، ہیا وہ ہوا جو ورڈ آتا ہے اسی کا فیمینن ہے ہیا مطلب ہوتا ہے وہ. ابھی انا آیا تھا، جیسے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، آئے. یہاں پر ہیا آیا ہے وہ مطلب شی. اب یہ کون ہے شی یہاں پر؟ قریہ، قریہ فیمیل ہے، بستی فیمیل ہے، اسی لیے ہیا کا صیغہ آ رہا ہے. اگر بستی میل ہوتی تو ہوا آ جاتا. ٹھیک ہے، تو ہیا مطلب وہ، شی. یہ بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. وہ اور ہیا وہ یعنی وہ بستی. خاویتن، خاویتن، خاویہ کہا جاتا ہے گری ہوئی ہونا. خوا واو یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں خوا واو یا، خواویتن. یہ بھی گول تا پر اینڈ ہو رہی ہے. جو ہے نا اکثر جو اسم گول تا پر اینڈ ہوتے ہیں تو وہ فیمیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر، ناٹ نیسسریلی آل، لیکن اکثر یعنی جنرل رول یہی ہے کہ گول تا پر اینڈ ہونے والے تمام ورڈ جو ہوتے ہیں فیمیل ہوتے ہیں، یعنی مؤنث ہوتے ہیں. تو خواویتن یہ بھی فیمیل آ رہا ہے، فیمیل یعنی خواویہ یعنی اوندھا ہونا.
औंधी पड़ी थी, आला उरूशिहा, आला, आला पर, ये दोबारा से हरफ जर आ गया। आला का मतलब होता है पर, ऑन, अपॉन, अला, उरूश, आइन व शीन इसका रूट लेटर है। अर्श का मतलब होता है छत, है ना, अर्श का मतलब आसमान होता है, तो वो किसी भी घर का जो आसमान होता है वो उसकी छत होती है, जो सीलिंग होती है, रूफ जो होती है। उरूश जो है अर्श का प्लूरल है, उरूशी छतों, हाँ उसकी, उसकी छतों पर। ये उल्टा तर्जुमा यूं कर रहे हैं क्योंकि ये हरफे जर है, इसलिए यहाँ से हम उल्टा तर्जुमा करेंगे। इसमें पहले पढ़ा जाएगा और फिर हरफे जर पढ़ा जाएगा। अला पर, उरूशी छतो, हा उसकी, उसकी यानी उस बस्ती की, ये औंधी पड़ी थी, ओवा और हिया वो बस्ती, खावियतुन औंधी पड़ी थी, अला उरूशिहा, उरूशिहा उसकी छतों पर, यानी अपसाइड डाउन, यानी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। जिस तरह से कोई तूफान या कोई वो आ जाता है तो पूरे के तरह से उथल पुथल हो जाती है, तो उसको कहा गया है कि वो औंधी पड़ी थी अपनी छतों पर। हा उसकी, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल हा उसकी, फीमेल के लिए हा इस्तेमाल होता है और मेल के लिए हु इस्तेमाल होता है। कौला कहा, मतलब किसने कहा, वो जो नबी वहां से गुजर रहे थे उन्होंने कहा। कौला कहा, अन्ना युहयी हादिही, अन्ना हाउ कैसे, किस तरह, अन्ना का मतलब होता है किस तरह, ये हरफे इस्तिफाम है, इंटरोगेटिव पार्टिकल है। कैसे, हाउ, कौला कहा, ये भी रूट लेटर्स हैं इसके, कौफ वाव लाम, पास्ट टेंस है, फेले माजी है। कौला उसने कहा, अन्ना कैसे, तू ही, या वो, हा या ये भी अभी वर्ड गुजरा था, यू ही वो हयात देगा, वो जिंदा करेगा। हाजी, हाजी वो हयात देगा, वो जिंदा करेगा। यतान का या है, या यानी वो, हा या रूट लेटर्स, हयात देना यानी जिंदा करना। हाजी, हाजी मतलब ये, दिस, ठीक है, इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, ये, अल्लाहु अल्लाह, यानी कि ऐसी बस्ती को अल्लाह क्या क्या करेगा, कैसे जिंदा करेगा। कौला कहा उन्होंने, अन्ना कहाँ से, कैसे, युही या वो, हया या हयात देगा, हादिही इसको, अल्लाहु अल्लाह, बादा मौतिहा, बादा बाद, बाद यानी बाद ही होता है, ठीक है, बादा बाद, मौतिहा मौत, मौत यानी मौत, मीम वाव ता इसके रूट लेटर्स हैं, हा उसकी, ये भी जमीर मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन है। हा का मतलब होगा उसकी, उसकी मौत के बाद, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, इट्स डेथ। बादा जो है टाइम एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब यानी जरफे जमान है, जरफे जमान, जरफे जमान, जमाना बता रहा है ना, वक्त बता रहा है, पहले बाद में, तो जरफे जमान हो गया। हाजिहिल्लाहु इसको अल्लाह इसकी मौत के बाद, या जैसे कि वो जो गुजर रहा था एक बस्ती पर, और वो बस्ती औंधी पड़ी थी उसकी छतों पर। कहा उसने, यानी उन नबी ने, कहाँ से, कैसे वो जिंदा करेगा इसको अल्लाह, वो यानी अल्लाह जिंदा करेगा उसको, इस बस्ती को, इसकी, उसकी मौत के बाद। फअमातहु, फिर, अमाता मौत दे दी, अमाता ये भी पास्ट टेंस है, रूट लेटर्स हैं इसके, मीम वाव ता, यानी फिर, अमाता उसने मौत दे दी, यानी अल्लाह ने मौत दे दी, हु उसको, उसको किसको, उन्हीं नबी को मौत दे दी। फिर, अमाता मौत दे दी, हु उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, फिर अल्लाह ने मौत दे दी उनको, उन नबी को, मिअता आमिन, मिअता मिया कहा जाता है 100 को, ठीक है, 100, आमिन, आम का मतलब होता है साल, ईयर्स, 100 ईयर्स, 100 सालों के लिए मौत दे दी। सुम्मा, सुम्मा कंजंक्शन है, हरफ आतफ है, सुम्मा का मतलब होगा फिर। बासाहू, बासा बाइनसा इसके रूट लेटर हैं, ये भी पास्ट टेंस है, बासा का मतलब होगा
اس نے اٹھایا، مطلب موت کے بعد جو اٹھایا جانا ہوتا ہے تو اس کو بعثہ کہا جاتا ہے، یعنی ریسریکشن، دوبارہ سے اٹھانا، ٹھیک ہے، موت کے بعد اٹھانا، بعثہ اٹھایا، اس کو کس کو، اسی ان نبی کو، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، یعنی ان کو، پھر اماتا موت دے دی ہوں ان کو، اللہ نے، میات عامن 100 سال کے لیے، 100 سال کی، ثم پھر بعثا اٹھایا ہوں ان کو، قولا کہا، یعنی اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان نبی سے اٹھانے کے بعد، قولا کہا، پوچھا، ایکچولی میں ترجمہ لے لیں، پوچھا یعنی ہی انکوائرڈ، قولا کہا، کم کتنا، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی میں کم آتا ہے، کم بھی حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، کم، ہاؤ لانگ کتنا، لبستا، لبسا کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹے، رہنا، لام باسا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لبستا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، لبسا رہے ہو تا تم، اب یہ جو یہاں پر تا آ رہا ہے یہ بھی 4 طریقے کے تا ہوتے ہیں، تو اگر ایک بھی لیٹر کا تا کے اوپر کی جو حرکات ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک ہے تا کے اوپر فتحہ، تا کے نیچے کسرہ، تا کے اوپر سکون، اور تا کے اوپر پیش، اگر یہ تا ہوگا، ٹھیک ہے، لبستا تو مطلب یو، تم، ٹھیک ہے، تم، لیکن میل کے لیے، تی کے نیچے کسرہ ہے، اس کا بھی مطلب ہوگا تم، لیکن فیمیل کے لیے، لبستی تم رہی ہو، لبستا تم رہے ہو، تو میل کے لیے آئے گا لبستا، یو ون میل، لبستا، جیسے ہم کہتے ہیں انعمتا تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، انعمتا تو نے انعام کیا، اگر وہ وہی ہوتا انعمتی تو نے انعام کیا لیکن فیمیل، آپ ایک فیمیل نے انعام کیا، تم ایک فیمیل نے انعام کیا، اسی طرح سے انعمت، تا کے اوپر سکون آ جائے گا تو آ جائے گا شی، وہ، تو ترجمہ کیسے ہوگا، انعمت اس نے انعام کیا، اسے ایک عورت نے انعام کیا، اور اگر آ گیا انعمتو، تا کے اوپر پیش آ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا، آئے، ٹھیک ہے، آئے کا ترجمہ ہو جائے گا، تو صرف فتحہ، ضمہ، کسرہ، سکون کی وجہ سے پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر لکھا ہوتا ہے احتیاط، یعنی کہ پڑھتے وقت کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر زبر زیر کا بھی غلطی ہو گئی تو میننگ پورا کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتی تو ایک عورت نے انعام کیا، انعمت وہ اس ایک عورت نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، اچھا میں جو رہتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے، جب بھی فرسٹ پرسن کی بات ہوتی ہے، متکلم کی میں والی بات آتی ہے، ہم والی بات آتی ہے، وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو دونوں کے لیے سیم ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، تا لبستا، لبسا رہے، تا تم کتنا رہے تم، قولا کہا، لبستو دیکھیں آ گیا تو آ گیا، تو کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے میں، تو کا مطلب ہوتا ہے میں عربی میں، لبسا رہا، تو یعنی میں، یہاں پر آیا تھا لبستا تم رہے، لبستو میں رہا، یہی صرف تا اور تا کے پر پیش اور زبر سے میننگ چینج ہو جائے گا، قولا اس نے کہا، اس نے کس نے کہا، نبی نے کہا، لبسا رہا تو میں رہا، یومن، یومن ایک دن، یا واو میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یومن میم، دیکھیں اس یہاں پر 2 فتحہ آ رہے ہیں، 2 زبر آ رہے ہیں، تو جہاں پر بھی آپ کو 2 فتحہ، 2 دمہ، 2 کسرہ، فتحتین، دمتین، کسرتین، یہ دکھائی دے آخر میں ضمتین، فتحتین یا کسرتین، کسی بھی ورڈ کے آخر میں دکھائی دیں، یا پھر کسی بھی ورڈ کے شروع میں ال دکھائی دے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، یعنی ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم ہوں گے یعنی ناؤن ہوں گے، ال شروع میں آ جانا یا پھر تنوین آخر میں آ جانا، تنوین یعنی ڈبل حرکت آ جائے گی تو وہ ہمیشہ اسم کہلائیں گے، اچھا اب یہاں پر کیا ہے، لبستا، قولا کہا، پوچھا اللہ نے، کم کتنا، لبستا رہے تم، لبسا رہے تا تم، قولا کہا ان نبی نے، لبستو لبسا رہا تو میں،
मैं रहा यौमन एक दिन, औ ठीक है, औ या बादा यौमिन, बादा ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हरफे आतफ है। जैसे वाव है, वाव का तर्जुमा होता है और, औ का तर्जुमा होता है या, ठीक है, या या बादा, बादा बाद का मतलब होता है कुछ, सम, बादा ये भी नाउन है, बादा कुछ, यौमिन दिन, कुछ दिन, दिन का यानी कुछ हिस्सा, बादा यौमिन कुछ दिन, अ पार्ट ऑफ डे, पार्ट यानी दिन में से कोई पहर दो, कुछ हिस्सा रहा होगा। ओला कहा, ये भी देखें मीम के नीचे दो कसरा है तो इसका मतलब ये इस्म हो गया। ओला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बल लबिस्ता, बल्कि, लबिस्ता लबसा रहे हो ता तुम, मिअता आमिन, मिअता मीम, मिअता यानी 100, आमिन, आमिन यानी के साल, 100 साल। अच्छा इसके रूट लेटर्स है मियाता के, मीम हमजा या, मीम हमजा या, और आमिन के रूट लेटर्स है आइन वाव मीम, आइन वाव मीम। बल्कि कौला कहा अल्लाह ने, बल बल्कि, लबिस्ता तुम रहे हो, मियाता आमिन 100 साल, मतलब तुम 100 साल रहे हो, 100 साल अल्लाह ने उनको सुलाए रखा। फंजुर फिर, उनजुर हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, फा यानी देन, फिर उनजुर, उनजुर यहाँ पर कमांड है, हुक्म अम्र है, नून ज़ोर इसके रूट लेटर है, उनजुर का मतलब है नजर करो यानी देखो, फा फिर उनजुर देखो, इला हरफ जर है, प्रपोजिशन इला मतलब तरफ, तोआमिका तोआम, तोय ऐन मीम इसका रूट वर्ड है, तोआम का मतलब होता है खाना, का अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, का तामिका योर फूड तुम्हारा खाना, ठीक है, तुम्हारे फूड तुम्हारे खाने की तरफ, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर जितने भी अटैच प्रोनाउन मिल रहे हैं और वोकैबुलरी मिल रही है आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था रब्बी, मेरा रब, अगर हम बनाना चाहे तेरा रब तो हम कह देंगे रब्बू का, योर लॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप अटैच प्रोनाउन के साथ बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं ताकि आप लोगों को ये ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ। इला तरफ, तो आमिका तुम्हारे खाने की तरफ, उल्टा तर्जुमा करेंगे हरफ जर की वजह से। का अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल का यानी योर तुम्हारे, व शराबी का वह और शराब, अच्छा अरबी जबान का जो शराब होता है दैट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ उर्दू, ठीक है। उर्दू में हम शराब कहते हैं अल्कोहल्स वगैरह को, वाइन्स को कहते हैं, लेकिन अरबी जबान में शराब कहा जाता है एनी ड्रिंक, कोई भी पीने की चीज जो होगी वो शराब कहलाएगी, ठीक है। तो शराबी का तुम्हारे पीने की तरफ, यानी जो तुम्हारे पीने की चीज तुम्हारा पानी है उसकी तरफ देखो, पानी भी नहीं एक्चुअली, जो भी तुम्हारे पास पीने का जो सामान था, जो था ड्रिंक थी वह, और शराबी का तुम्हारी मशरूब की तरफ, इस तरह हम तर्जुमा कर सकते हैं। फिर उनजुर देखो, इला तरफ, तोआमी का योर फूड तुम्हारे खाने की तरफ, वह और शराब मशरूब का तुम्हारे तुम्हारे मशरूब की तरफ, तुम्हारे खाने की तरफ। हम देखें कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू ऑल, तुम सब पर सलामती हो। अगर आप किसी एक को कहना चाहते हैं, आप जज़ाकल्लाह हम कहते हैं, जज़ाकल्लाह, जज़ाका, जज़ा मतलब जज़ा दे बदला दे का तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर भी का तर्जुमा आता है यू, तो इस तरह से आप तर्जुमा बदल सकते हैं, जज़ाका को जज़ा की कर देते हैं तो वो फीमेल के लिए हो जाता है, जज़ाकिल्ला फीमेल के लिए होगा, जज़ाकल्ला फीमेल के मेल के लिए हो जाएगा। इला तुआमी का योर फूड तुम्हारे खाने की तरफ, व और हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और, शराब यानी मशरूब का योर तुम्हारे ड्रिंक की तरफ, तुम्हारे मशरूब की तरफ, तुम्हारे पीने की चीज की तरफ। लम यतसन्नहु, लम हरफ नफी है, हरफ नफी नेगेटिव पार्टिकल है, लम यानी नहीं, यतसन्नहु या यतान का या है, या यानी वो, तसन्ना सीन नून हा इसके रूट लेटर्स हैं। तसन्ना का मतलब होता है वक्त के साथ किसी भी चीज का बदल जाना, मतलब उसके स्ट्रक्चर उसका वो जो है सारा कुछ बदल जाना, यानी वो
मतलब घुस जाना या खराब हो जाना, तो नहीं खराब हुआ, लम नहीं या वो, यतान का या है या यानी वो, तसन्ना नहीं खराब हुआ, या फिर नहीं बासी हुआ, हु तसन्ना नहीं बासी हुआ, यानी वो जो खाना था, वो पानी जो था, वो उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई तगय्युर नहीं पैदा हुआ। वह और हरफ अतफ है कंजंक्शन वाव यानी और। उनजुर दोबारा से आया है सेम वर्ड उनजुर, नून ज़ोरा रूट लेटर्स है, उनजुर यानी देखो। वह और उनजुर देखो, इला हिमारिका इला तरफ, टू टूवर्ड्स, इला तरफ हरफ जर है प्रपोजिशन, इला यानी तरफ, हिमारी का ह मीम र, हिमार कहा जाता है गधे को, का तुम्हारे गधे की तरफ, व और उनजुर देखो, इला तरफ, हिमार गधा, का तुम्हारे तुम्हारे गधे की तरफ, व और हरफ जर है सॉरी हरफ आतफ है कंजंक्शन वाव यानी और। ली नजअलका व और, ली का मतलब यहाँ पर होगा ताके, ठीक है, व और ली ताके, नजअलु का नून ये यतान वाला नून है, तो नून का तर्जुमा हो जाएगा हम, वी, ठीक है। ली ताके ये पर्पस लाम है, यानी कि कॉज के लिए इस्तेमाल होता है, ली ताके, नून हम, जाअला जीम ऐन लाम रूट लेटर्स हैं इसके, और ये फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये नून से शुरू हो रहा है, यतान के नून से शुरू हो रहा है। नून हम जाअला बनाए, का तुमको, ताके व और ली ताके नून हम जाअला बनाए, का तुमको, टू यू, काफ अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, का यानी तुम्हें। आयतन, आयतन हमजा या रूट लेटर्स हैं इसके, आयतन मतलब निशानी, हम बनाए तुमको निशानी, लिन्नासी ली हरफे जर है प्रपोजिशन है, ली यानी फॉर लिए, अन्नासी अन्नास कहा जाएगा लोगों को, लोगों के लिए, हमजा नून सीन रूट लेटर्स हैं इसके, अन्नासी लोगों के लिए, व और हरफे अतफ है कंजंक्शन वाव यानी और। उनजुर दोबारा से आया उनजुर, उनजुर मतलब देखो, इला इलल इज़ामी, इला तरफ, अल इज़ामी आइन जोए मीम इसके रूट लेटर्स हैं, इज़ाम का मतलब होता है बोन्स, हड्डियां, तरफ तरफ अल इज़ामी हड्डियों की, हड्डियों की तरफ। वो जो गधा था, वो पूरी तरह से बोसीदा हो गया था, पूरी उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी, और वो जो उसकी खाल थी पूरी डिस्पोज हो गया था पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी उसी की हड्डियों के बारे में कहा जा रहा है कि देखो हड्डियों की तरफ, यानी उस गधे की हड्डियों की तरफ देखो, कैफा कैसे, ये भी हरफे इस्तिफाम है, यानी कि इंटरोगेटिव पार्टिकल है, हाउ कैसे, नुन शिजुहा, नून यतान का नून है, ये भी फिर फेले मुजारे हो जाएगा क्योंकि ये नून से शुरू हो रहा है, नून यानी हम। नशजा नून शिजुहा, नून शीनजा इसके रूट लेटर्स हैं। अच्छा, नून शीन जा का मतलब होता है दोबारा बनाना, ठीक है, टू मेक, बनाना, उठाकर जोड़ देना। तो यहाँ पर दोबारा से मतलब मेकिंग का प्रोसेस है, पहले गल गया, वो सीधा हो गई हड्डियां, अब दोबारा से उसको जिंदा किया जा रहा है। नून हम, नून शीनजा उठाकर जोड़ते हैं, हा उसको जोड़ देने को कहा जाएगा नून शीनजा, नून हम नून शीनजा जोड़ते हैं, हा उसको, उसको किसको, उन हड्डियों को, इज़ाम ये हड्डियां हैं, तो ये फेमिनिन है यहाँ पर इसलिए हा आ रहा है, उनको हम जोड़ते हैं। सुम्मा हरफ अतफ कंजंक्शन, सुम्मा यानी फिर, नक्सुहा नून ये भी फेले मुजारे का नून है, तो यतान का नून है, तो नून का तर्जुमा होगा हम। और रूट लेटर्स हैं इसके रूट लेटर्स हैं काफ सीन वाव। कसू का मतलब होता है पिन्हाना, किसी चीज को कवर करना,
کپڑے پہنانے کو کہا جاتا ہے کسو. نون ہم کسو پہناتے ہیں, کور کرتے ہیں, ڈھانپتے ہیں. نون ہم کسو ہم پہناتے ہیں, ہا اس کو, لحمن لام میم لحم یہ اسم ہے, دو فتحہ پر اینڈ ہو رہا ہے. لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت, یعنی ان ہڈیوں کو ہم جوڑتے ہیں, پھر ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت, کیونکہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جائے گا جبھی تو وہ اپنی اصل حالت میں آئے گا. پھر لما جب تبینہ لہو, تبینہ یہ یتان کا تا نہیں ہے, یہ فعل ماضی ہے, اور فعل ماضی کا تا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اٹس دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس ویری ورڈ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تا کو الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے. فعل ماضی میں کبھی بھی ایکسٹرا لیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا الگ سے ترجمہ نہیں کیا جاتا. اوکے, تو یہاں پر تا جو ہے یتان کا تا نہیں ہے تو تم کا ترجمہ نہیں کریں گے. روٹ لیٹرز اس کے با یا نون, بیان کرنا, بیکم کلیئر یعنی واضح ہو جانا, مبین کلیئر, مینیفیسٹ بہت واضح ہو جانا, اس چیز کا ظاہر ہو جانا. پھر لما جب, فلما پھر جب, تبینہ یہ لما از آلسو ٹائم ایڈورب, ٹھیک ہے, ظرف مکان ظرف زمان ہے, سوری. فلما پھر جب, تبینہ واضح ہو گیا, لہو لا لیے ہو اس کے لیے یعنی عزیر علیہ السلام کے لیے, لا حرف جر پرپوزیشن, لا یعنی فور لیے, ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے یعنی فار ہم اس کے لیے, قولا کہا, قولا فعل ماضی ہے, قولا اس نے کہا یعنی عزیر علیہ السلام نے کہا, عالمو ان اللہ, عالمو عالمو الف یتان کا الف ہے, الف یعنی میں, عین لام میم روٹ لیٹرز ہیں اس کے, عالمو میں جان گیا, ان اللہ عالم میں جان گیا, ان اللہ انا کے دیٹ اللہ اللہ کہ اللہ, علا حرف جر ہے پرپوزیشن, علا یعنی پر, کلی ایوری, کاف لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ہر, کل یعنی ہر تمام, شیئن شیئن مطلب ہوتا ہے چیز, اینی تھنگ, ایوری تھنگ, ایکچولی کل شیئن ایوری تھنگ, ہر چیز, شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. قدیر قاف دال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. قدیر فعیل پیٹرن پر آتا ہے, فعیل پیٹرن ہمیشہ تسلسل اور دوام کو یعنی کنٹینیوٹی اور ایگزیجریشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. قدیر ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے, کنٹینیوس قدرت اس کی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. قدیر از آن دا پیٹرن آف فعیل. اچھا, قاف دال را اس کے روٹ ورڈ ہے, قدرت رکھنے والا مطلب all powerful, یعنی وہ اس چیز کی اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے, پورا پار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کر سکے. ٹھیک ہے, اب ہم شروع سے ایک مرتبہ کرتے ہیں اس آیت کو. او یا کا الذی کا جیسے کہ الذی وہ شخص جو مرہ وہ گزرا, علی قریۃ ایک بستی پر, یا ایک بستی کے سامنے سے ایک بستی پر, وہی اور وہ عروشیہا اس کی چھتوں پر. کہا ان نبی نے کہا, انا کہاں سے کیسے, یحیی وہ حیات دے گا زندہ کرے گا, ہاذہ اس کو, اللہ اللہ, بعد موتہا اس کی موت کے بعد. یا اس شخص کی طرح وہ جو گزر رہا تھا ایک بستی کی طرف, بستی پر سے, اور وہ تو اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل, اپنے روفس پر پوری اپ سائڈ ڈاؤن تھی. کہا ان نبی نے کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد, ساری اوندھی پڑی ہے تو اب یہ کیسے اس کا ریزریکشن ہوگا, کیسے بعثی بعد الموت ہوگا. فَأَمَاتَهُ پھر اماتہو اسے موت دے دی, اس کو ہی موت دے دی, یعنی اللہ نے خود ان کو ہی موت دے دی, ان کو, ان نبی کو. پھر موت دے دی ہوں اس کو, اللہ نے, عامن 100 سال کے لیے. ثم بعثہ ثم پھر اٹھایا ہوں ان کو, پھر دوبارہ سے زندہ کیا ان کو. اولا کہا کم لبستا, اب سوال کیا, اولا کہا کم لبستا کتنا تم رہے ہو, کتنا وقت تم نے گزارا ہے, کتنا رہے ہو. اولا کہا لبست یومن میں رہا ہوں, یومن ایک دن, او بعد یومن یا دن کا کچھ حصہ. کہا اللہ نے
بل لبثتم رہے ہو میات عامن، میات سو تم رہے، یعنی تم 100 سال مرے پڑے رہے ہو۔ فانظر پھر انظر دیکھو، الی طعامک تمہارے کھانے کی طرف، تمہارے پینے کی طرف، تمہارے مشروب کی طرف، لم یتسنہ لم نہیں، یا وہ تسنہ نہیں، وہ باسی ہوا نہیں، خراب ہوا، اور دیکھو تمہارے گدھے کی طرف، ہماری کا تمہارے گدھے، الا طرف، ولی نجعلک و اور لی تاکہ نون ہم جعلا بنا دے کا تم کو آیتن نشانی للناسی لوگوں کے لیے، وانظر و اور انظر دیکھو الی العظام ہڈیوں کی طرف، کئی فننشزها کیفا کس طرح سے نون ہم نشزا ہم جوڑتے ہیں ہاں اس کو، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اس کو، لحمن گوشت، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو ان کے لیے، قولا کہا انہوں نے، عالمو میں جانتا ہوں، ان اللہ کے اللہ، علی کل شیء علی پر، کلی شیء ہر چیز، علی پر ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر ہی از آل پاورفل۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح سے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم نے گزاری، یعنی تم کتنے مدت تک مرے رہے ہو، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک رہے ہو، پھر اب تم اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے، ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی بنا دیا گیا پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی بنا دیا، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح سے اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے مشہور ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے، یعنی کہ وہ ان کے ہی متعلق یہ واقعہ ہے کہ وہ جب ایک بستی پر سے گزرے تھے، اب وہ بستی بھی بنی اسرائیل ہی کی بستی تھی، جن کے اوپر ظالم بادشاہ نے کیا کیا تھا، بخت نصر نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور کئی لوگوں کو، کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ عراقی بادشاہ تھا، اس نے اب یہ جو تھے، وہی جو قتل ہوئے ہوئے لوگ تھے، ڈیفینیٹلی جب اتنے سارے لوگ قتل ہوئے ہوئے ہوں گے اور اتنی پوری طرح سے تباہیاں پھری ہوئی ہوں گی، تو کوئی ان کو دفنانے تو گیا نہیں ہوگا، اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے وہیں، وہ بستیاں پوری اوندھی پڑی ہوئی تھی، سارے جگہ کو مسمار کر دیا تھا اس نے، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی، یعنی جو فرسٹ ٹیمپل تھا، دیٹ مسجد اقصی، وہ بھی اس نے گرا دیا تھا، اس کو بھی ڈیمولش کر دیا تھا، تو بہت تباہی پھیری تھی اس نے، ٹھیک ہے، وہ بخت نصر اس کا نام تھا، نیبوکیٹ نظر، تو وہ جو بستی تھی اس کے پاس سے گزر ہوا عزیر علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام دیکھ کر کہنے لگے کہ یا اللہ باسی بعد الموت کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ اس بستی جیسے یہ لوگ پڑے ہوئے بالکل اوندھے، تو کیسے ان کا ریزریکشن ہوگا، کس طرح سے یہ دوبارہ سے موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بتانے کی بجائے کیا کیا، انہی عزیر علیہ السلام ہی کو کیا کر دیا، 100 سال تک کے لیے موت دے دی، اور ان کو پھر 100 سال تک کے لیے اٹھایا، 100 سال کے بعد اٹھایا، اور دو کام کیے، مطلب ان کے کھانے پینے کو 100 سال تک صحیح سلامت رکھا، اور ان کے جو گدھا تھا وہ 100 سال میں، چونکہ اگر کوئی چیز مر جاتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا گدھا بھی مر گیا 100 سال میں، تو ڈیفینیٹلی وہ ڈگے پوری طرح سے ڈیکمپوز ہو جائے گا، پورے اس کے ایک ایک پرزے اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی کھال کا، اس کی ہڈیاں ہڈیاں رہ گئیں، اور ساری کھال وہ سیدھا ہو کر پوری طرح ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایسا ہوا کہ وہ اللہ نے ان کے لیے 2 ڈیمو رکھے، ان کا جو کھانا پینا تھا بالکل 100 سال تک ویسے ہی رہا، اور ان کا جو گدھا تھا وہ کیسا ہو گیا، پورا ریزہ ریزہ ہڈیاں ہو گیا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو آبزرو کرو کہ تمہارے رب نے یہ جو کھانا پینا ہے تمہارا بالکل صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، نہ باسی ہوا نہ کچھ ہوا، ورنہ تو ہمارا کھانا دوسرے سے اگر تیسرا دن ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی، باسی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ 100 سال اللہ رب العزت نے اس کو صحیح رکھا، اور اسی طرح گدھے کو 100 سال تک 100 سال میں ڈیکے کر دیا، تاکہ ان کو خبر ہو جائے، تاکہ ان کو پختگی مل جائے کہ کس طرح سے اللہ قادر ہے کسی بھی چیز کو لمبی زندگی اور پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی اللہ رب العزت کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھی مطلب وہ رکھا، سلائے رکھا 100 سال تک، ان کے گدھے کو بھی 100 سال میں مطلب ڈیکے کر دیا، پوری طرح سے بوسیدہ کر دیا۔ ان کی باڈی کو اللہ نے ڈیکے نہیں کیا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا دیا، زندہ کر دیا، اور پھر ان کے سامنے ان کو ڈیمو دیا کہ دیکھو ہم کیسے زندہ کریں گے۔ یہ جو گدھا ہے تمہارے ہی سامنے بوسیدہ ہوا ہے، مطلب یہ جو تمہارا ہی گدھا ہے، اب ہم دیکھیں اس کو کس طرح سے جوڑتے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کے ہڈیاں جوڑ دی گئیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ ہڈیاں جڑی، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور ان کے سامنے وہ جیتا جاگتا گدھا دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کیوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ ان انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرنی ہوتی ہے، تبلیغ کرنی ہوتی ہے، ان کو لوگوں تک حق پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں ویسے تو خیر ہر نبی جو ہوتا ہے ایمان بالغیب پر ایمان لایا ہے، جبھی اللہ نے نبوت دی، ان کو چنا ہے، لیکن ان کو مشاہدے اس لیے کروا دیے جاتے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کو آبزرو اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ جب وہ کسی کو بات یہ کہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جانا ہے تو ان کے دل میں کسی قسم کا وسوسہ یا مطلب وسپرنگ نہ ہو، کہ اس بات پر ان کا خود کا دل جمع ہوا ہو، اس پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ تو دیکھ چکے ہیں، ان کو اس چیز کا مشاہدہ ہو چکا ہے، ان کو یہ بات پختگی سے یقین میں ان کے دل میں ٹھک چکی ہے کہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے بعد اٹھائے جانے پر قادر ہیں۔ اسی لیے وہ چیزیں دیکھیں، ایک ہے جو کہ ہم سارے لوگ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نہ ہم نے جنت دوزخ دیکھی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، لیکن ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں غیب کی جو عام لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو دکھا دی جاتی ہیں، تاکہ جب وہ تبلیغ کریں، جب وہ لوگوں کے پاس دعوت کا کام کریں، تو وہ پوری پختگی کے ساتھ اس چیز کو کنوے کریں۔ دیکھیں ہم نے کسی کی بات سن کر اگر کسی کو کنوے کیا ہوتا ہے کوئی بات کو، اگر ہماری فرینڈ نے ہمیں کوئی بات کہی اور ہم جسٹ اس کو کنوے کر رہے ہیں، تو ہمارے بتانے میں وہ چیزیں وہ پوری طرح سے ویسی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے کوئی حادثہ، کوئی چیز وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر ہم اس کو کنوے کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایموشنز بھی ہوں گے اور ساری چیزیں ہوں گی، اور پورا ہجوم کا تو ہم بتائیں گے، تو وہ چیز مشاہدہ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو کروائی جاتی ہیں۔ اور اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مطلب یہ موت دے رکھی، تو ان کے دل پر کیا ہو گئی، پختگی ہو گئی کہ دیکھو اللہ اس طرح سے بھی کرنے پر قادر ہے، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، اور 100 سال تک کسی چیز کو نہ خراب کرنے پر، کس طرح سے ان کا کھانا تھا وہ خراب نہیں ہوا، تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا، ان کے لیے ساری باتیں واضح ہو گئی، تو وہ کیا بول اٹھے، کیا پکار اٹھے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی موت کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بالکل ہو بہو اسی جیسی یہ مثال ہے، ہم جلدی سے اس کو فنش کر لیتے ہیں، جسٹ ون آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور و پھر حرف عطف ہے، جو چیزیں ریپیٹڈ ہیں وہ ہم اتنا زیادہ اس کو ڈیپ نہیں لیں گے، ہم آگے جلدی جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ و حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، از یعنی جب، when یہ بھی ظرف زمان ہے، ٹائم ایڈورب ہے، از یعنی جب، و از اور جب، قولا کہا، بار بار آ رہا ہے یہ ورڈ، قولا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، رب، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ربی، یہاں پر اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب، ارینی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی حمزہ یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، را کا مطلب ہوتا ہے ٹو سی، دیکھنا۔ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا تھا علم ترا، اس میں بھی را جو
تھا وہ کیا ہے دیکھنا, ریلیٹڈ ٹو سی, ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو واچ, دیکھنا. ٹھیک ہے. ارینی, اری, ارا دکھا, نی مجھے, نی اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے, ٹو می. اری یہ حکم امر ہے, کمانڈ ہے, لیکن جب اللہ سے کہا جا رہا ہے تو ریکویسٹ ہے. اٹ از ناٹ کمانڈ ٹو اللہ, اللہ کو ہم حکم نہیں دیتے ہیں, اللہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. وَإِذْ اور جب قولا کہا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے, ربی اے میرے رب, اری دکھا, نی مجھے, دکھا مجھے, کیفا, کیفا کیسے, حرف استفہام ہے, انٹروگیٹو پارٹیکل ہے, کیسے, تحیی موتا, دیکھیں یتان کا تا ہے, ابھی ہم نے یحیی دیکھا, اس کے بعد اوہی دیکھا, یحیی وہ حیات دیتا ہے, وہ زندہ کرتا ہے, اوہی میں زندہ کرتا ہوں, اب آ رہا تحیی تو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تو, یا حیات دیتا ہے, زندہ کرے گا, کیفا تو ہی کیسے تو زندہ کرے گا, الموتا, موتا کہا جاتا ہے مردے کو. ٹھیک ہے, دا ڈیڈ ونس. الموتا میم واؤتا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں, موتا مردوں کو. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی اے میرے رب, ارینی دکھا مجھے, کیفا کیسے, تو ہی تا تو یا حیات دے گا, الموتا مردے کو, مردوں کو, ایکچولی پلورل فارم ہے, مردوں کو, کیسے تو زندگی دے گا, کیسے تو زندہ کرے گا. اولا کہا, اللہ رب العزت نے فرمایا, اولم تؤمن, تؤمن, یہ پھر سے حرف استفہام ہے, یعنی کہ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے. کیا, جو علم طرح کا تھا یہ وہی ہے. کیا, و اور حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور, کیا اور, لم نہیں حرف نفی ہے, نیگیٹو پارٹیکل ہے, لم یعنی نہیں, کیا نہیں, تؤمن تا تم, تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. امنا کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا, کیا, واو اور, لم نہیں, تا تم, امنا ایمان لاتے, کیا تمہیں یقین نہیں ہے, کیا تم ایمان نہیں لاتے. قولا کہا اللہ نے, اولم تؤمن, کیا اور کیا نہیں, تؤمنو تؤمن تم ایمان لاتے, تمہیں یقین نہیں ہے اس بات پر کہ تمہارا رب موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے. قولا کہا, کس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بلا کیوں نہیں, بلا یعنی کیوں نہیں, وائی ناٹ یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ آنسر پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے, حرف جواب اس کو کہا جاتا ہے, حرف جواب آنسر پارٹیکل, بلا کیوں نہیں, ولیکن و اور, حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور, لیکن, لیکن یہ لاکن کا مطلب ہوتا ہے جس طرح اردو میں لیکن ہوتا ہے اسی طرح عربی میں لاکن ہوتا ہے, لاکن نہ ہوتا ہے. و اور, لاکن لیکن, اور لیکن, لیطمئن قلبی, لی لیے, حرف جر پرپوزیشن ہے, لی یعنی لیے, یطمئن یا وہ, تا میم تما, توئیں میم حمزہ نون, اس کے روٹ لیٹرز 4 لیٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تک ہم 3 لیٹرز روٹ لیٹر پڑھتے آ رہے تھے, یہاں پر ابھی 4 لیٹر کا روٹ لیٹر ہے. تو روٹ لیٹر 4 بھی ہوتے ہیں, 5 بھی ہوتے ہیں, 3 بھی ہوتے ہیں, اور 98% 3 ہوتے ہیں, اور باقی رہتے ہیں 2-3%, وہ 4 یا 5 روٹ لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, توئیں میم حمزہ نون. تمانیت یعنی یقین, دل کے اطمینان, اطمینان کہہ لیں, سیٹسفیکشن. و اور لیکن لیکن, لی لیے, یطمئن قلبی, یطمئن یعنی کہ تمانیت کے لیے, اطمینان کے لیے, مطمئن کرنے کے لیے, قلبی, قلب, قلب یعنی میرے, میرے دل کو, اٹیچ پروناؤن ہے, جیسے ربی آیا تھا میرا رب, قلبی میرا دل, قلبی میرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے. اولا کہا اللہ نے, فخذ, پھر, حرف عطف ہے کنجنکشن فا پھر, خذ, حمزہ خو زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور یہاں پر یہ کمانڈ ہے, حکم ہے, خذ لے لے, اخذ کر لے, ف
پھر قول خذ اخذ کر لے لے اربعتن اربع را با عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اربع کا مطلب ہوتا ہے 4 4. من طیرن من حرف جر ہے پریپوزیشن من یعنی سے. الطیر ال کسی بھی چیز کو خاص کرنے کا معرفہ بنانے کا کام کرتا ہے ال, اور ال سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے. طیر کہا جاتا ہے پرندے کو. اربع من الطیری پرندوں میں سے 4 پرندے لے لے. ٹھیک ہے, پرندوں میں سے 4 پرندے. فَصُرْهُنَّ پھر سر اس کو کیا کر لے, ہلا لے, انکلائن کر لے. فَصُر صاد واو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد واو را. ٹھیک ہے, یعنی ان کو اپنی طرح سے گھلا ملا لینا, مانوس کر لینا, ہلا لینا جس کو کہا جاتا ہے نا, پرندوں کو اتنا گھلا ملا لو کہ وہ تمہیں پہچاننا شروع کر دے. ٹھیک ہے, پھر حرف عطف ہے کنجنکشن پھر سر مانوس کر لو, ہلا لو. سواد واو را سر اس کے روٹ لیٹر ہے, واو یہاں سے غائب ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے. ہننا ان سب کو, یہ اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے. ہننا دے آل ان سب کو, اور یہ ہننا آ رہا ہے طیر کی طرف. طیر یعنی یہ جو پرندے ہیں فیمنن ہے, 4 پرندے اربع, چاروں پرندوں کو کیا کر لو, اپنی طرف انکلائن کر لو, ان کو گھلا ملا لو. الی کا الا طرف کا تمہاری, تمہاری طرف. اٹیچ پروناؤن ہے الا, حرف جر ہے کا اٹیچ سوری الا پریپوزیشن ہے حرف جر, اور کا اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل. تمہاری طرف یور, ٹو یو, ٹوورڈز یو. فَخُذْ پھر لے لو اربع من الطیری پرندوں میں سے 4 پرندے. فَصُر پھر ہلا لو ہننا ان سب کو, الیکا تمہاری طرف, اپنی طرف. ثم پھر, یہ بھی حرف عطف ہے, ثم پھر دین اجعل اجعل بنا دو, جیم عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک, بنانا, لیکن جعلہ کا ترجمہ کانٹیکس کے مطابق چینج ہو جاتا ہے. جیسا کانٹیکس ہوتا ہے آیت کے ضمن میں, وہ ورڈ کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. 2 ورڈ ہیں ضربہ اور جعلہ, ان کے ترجمے تبدیل ہوتے ہیں کانٹیکس کے مطابق, جعلہ ضربہ کے. ٹھیک ہے, اجعل بنا لو یا پھر رکھ دو. یہاں پر ترجمہ رکھنے کا ہوگا, بنانے کا نہیں ہوگا. اصل ترجمہ بنانا ہے ٹو میک, لیکن یہاں پر ٹو پٹ رکھنے کا ترجمہ آئے گا. علی کلی جبل, علی حرف جر پریپوزیشن علی مطلب پر, کلی مطلب ایوری, ہر. جبل جبل کہا جاتا ہے پہاڑ کو, جا با لام اس کا روٹ لیٹر ہے جبل یعنی ہر پہاڑ پر. من ہننا من حرف جر ہے پریپوزیشن من یعنی سے, ہننا ان سب, دے آل. ابھی ہم نے پڑھا تھا, ہم مطلب دے آل میلز, ہننا دے آل فیمیلز. تو ہننا جو ہوتا ہے سب, ان سب کے لیے ترجمہ ہوتا ہے, لیکن فیمنن کے لیے. یہ پرندے جو ہیں فیمنن ہے اس لیے. جبل کلی جبل ہر پہاڑ پر, من ہننا ان میں سے, جزءن جزءن جز کہا جاتا ہے تھوڑے پارٹ کو, تھوڑے حصے کو. ہم کہتے ہیں نا 1 جز 2 جز, پارے کو بھی ہم جز کہتے ہیں نا, کیونکہ پورا قرآن نہیں ہے, وہ جز ہے, تھوڑا تھوڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو لٹل لٹل جو حصے ہوتے ہیں ان کو جز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جز کے روٹ لیٹرز ہیں جیم زا حمزہ, جیم زا حمزہ. جزو جزءن کچھ کچھ حصہ, پورشن, پارٹس. ثم پھر اجعل رکھ دو, علی کلی جبل علی پر, کلی جبل ہر پہاڑ پر, من ہننا ان میں سے, جزءن کچھ حصہ, کچھ پورشن, سم پارٹ. ثم پھر ادعوہن, ادعو دال عین واو دعو, دعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, دعا کرنا. دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا, تو دعو پکارو, حکم دیا جا رہا ہے. دعو ادعو پکارو, ہننا ان سب کو, ان سب کو کن کو, ان 4 پرندوں کو. ہننا دم دے آل, وہ سب, ان سب کو پکارو. یاتینک سیئن سعین, یاتی کا یاتی حمزہ تا یا روٹ لیٹرز ہیں, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, حمزہ تا یا آئیں گے, نون آتی نکا, آتی آئیں گے, نکا تمہارے پاس. ٹھیک ہے, کا اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے,
ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن، چونکہ یہ جڑ کر آ رہا ہے اس لیے اٹیچ پروناؤن. تمہارے پاس. دے ول کم ٹو یو. وہ سب. نون یہاں پر سب کے لیے ہے، پلورل کے لیے ہے. یا وہ نون سب آتی آئیں گے کا تمہارے پاس. فیمیل کے لیے صرف نون لگتا ہے، میل کے لیے اونا لگتا ہے پلورل بنانے کے لیے. فیمیل کے لیے نون آتا ہے، نون کے اوپر فتحہ، اور میل کے لیے اونا آتا ہے. یا تین کا، یا وہ نون سب آتی آئیں گے کا تمہارے پاس. اب دیکھیں ہم ترجمہ لائیں گے کیوں نہیں کر رہے، بیکاز آتی بھی نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں آتی بھی سے لانے کا ترجمہ، آتی کا ترجمہ آنے کا ترجمہ کر رہے ہیں. یا وہ نون سب آتی آئیں گے کا تمہارے پاس. سعین، سین عین یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یہاں پر سعی کا مطلب ہوتا ہے ٹو رن، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے، ان ہیسٹ. اچھا، اور یاد رکھے سعی کہا جاتا ہے اٹس اے مڈل پیس، یعنی ناٹ ایبسلیوٹلی رننگ اور ناٹ واکنگ. یہ دونوں کے جو درمیانی والا حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھاگنا، ایک ہوتا ہے چلنا. تو چلنے اور بھاگنے کے درمیان جو تیز تیز چلنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سعی. ٹھیک ہے، جیسے کہ صفا مروہ پر جو ہوتے ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں تیز تیز چلتی ہیں، رائٹ. تو سعی یعنی کہ ایک دم تیزی سے بھاگنا نہیں اور ایک دم سلو چلنا بھی نہیں، درمیانی والا پیس جو ہوگا. سعین ہیسلی یعنی جلدی جلدی آئیں گے. یا تین کا تمہارے پاس وہ سب آئیں گے، دوڑتے ہوئے بھی ہم ترجمہ یہاں پر کر سکتے ہیں فور ابھی اس کے واقعے کے مطابق، یعنی جلدی جلدی آئیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. عالم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور وعلم، سوری وعلم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے. یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کمانڈ کر رہے ہیں. عالم، علم، علم ایکچولی علم یعنی جان لو، علم رکھ لو، جان لو. ان اللہ، انا کے، اللہ اللہ کے، اللہ عزیز، عزیز عین ز اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عزیز یعنی زبردست، غالب، زبردست یا غالب اس کا ترجمہ ہوتا ہے عزیز آلمائٹی. حکیم، ح کاف میم روٹ لیٹر ہے. حکیم مطلب حکمت والا ہے. ہی ود آل وائز، المائٹی آل وائز. ٹھیک ہے، چلے اب ہم پورے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. زبردست حکمت والا ہے، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَإِذْ اور جب قولا کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کیسے تو زندہ کرے گا، موتا مردوں کو. کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا اللہ نے، اولم تؤمن، کیا واو اور لم نہیں، تؤمن تو ایمان لاتا، یعنی تجھے یقین نہیں ہے. اولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن قلبی اطمینان کے لیے میرے دل کے کو مطمئن، میرے دل کے اطمینان کے لیے. اولا کہا اللہ نے، فخذ تو لے اربعتن چار، من الطیری پرندوں میں سے، فصرہن پھر ہلا لے مانوس کر لے، ہننا ان سب کو، الیکا تیری طرف، ثم پھر اجعل بنا اب ہم ترجمہ کریں گے رکھ دے، علی کل جبل ہر جبل پر، ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً کچھ حصہ، ثم پھر ادعوہن ادعو پکار، ہننا ان سب کو، یاتینک یا وہ نون سب آتا آئیں گے کا تمہارے پاس، سعین جلدی جلدی دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لے، ان اللہ کے اللہ عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردے کو. کہا کیا اور نہیں تم ایمان لاتے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے. کہا کیوں نہیں، اور لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے، میرے قلب کے کو مطمئن کرنے کے لیے. کہا تو لے چار پرندوں میں سے، یعنی کوئی چار پرندے لے لو، پھر مانوس کر لو ان سب کو اپنی طرف ہلا ملا لو، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ، پھر پکارو ان کو، آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے موت کے بعد زندہ کیا جاتا ہے، تو اللہ نے ایک سوال کیا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے، یعنی کہ تم نبی ہو، تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں موت کے بعد زندہ کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، مجھے پورا یقین ہے، یعنی کہ میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن میرے دل کی تسلی ہو جائے، جب میں لوگوں کو کہوں تو مجھے پتا ہو کہ میرا رب واقعی زندہ کر سکتا ہے، میں ایک مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں جسٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، 4 پرندوں کو کاٹ کے ان کے سر دھڑ سب کچھ الگ کر دو، اور پھر وہ کرنے کے بعد کیا کر دو، اس کو الگ الگ جگہ پر، الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر پہلے ان کو مانوس کر لینا۔ مانوس کیوں کر لینا؟ تاکہ تمہاری آواز کو وہ پہچاننے لگے، تم سے واقف ہو جائیں، اور جب تم سے واقف ہو جائیں گے تو پھر تمہاری آواز کو پہچان کے وہ دوڑیں گے بھی۔ اگر نہیں مانوس ہوں گے تو پھر پکارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پکارتے رہیں گے تب بھی نہیں آئیں گے وہ، تو اتنا ہلا ڈلا لو ان کو اپنے ساتھ، اتنا ملا لو کہ وہ تمہیں پہچاننا شروع کر دیں، اور جب پہچاننے لگے اور تمہاری ایک آواز پر وہ تمہاری طرف دوڑنے لگے تو اس وقت ان کو کاٹ دینا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ان کے سر پر، ان کے پیر، ان کے گردن الگ کر کے 4 پہاڑوں پر مکس کر کے الگ الگ 4 پر رکھ دینا، اور پھر اس کے بعد ان کو پکارنا۔ جب تم پکارو گے تو دیکھو گے کہ تم کیا، وہ جو پرندے وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف، تمہاری آواز کو پہچانتے ہوئے، کیونکہ وہ مانوس ہے تمہاری آواز سے، تو وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ رب العزت کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے باعثی بعد الموت کا جو تھا، جو واقع مطلب کس طرح سے اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، ان تینوں واقعات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تعلیم یہاں پر دی ہے کہ کس طرح سے اللہ جس طرح مارنے پر قادر ہے، جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سے دوسری مرتبہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ کوئی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو صرف اسمبلنگ ہے، دوبارہ سے صرف اس کو جوڑنا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ دوبارہ سے وہ جو مر گئے تھے یا جو موت جن چیز کو آ گئی تھی جن لوگوں کو، اس کو وہ دوبارہ زندہ کر سکے، تو اس میں کوئی بڑی اللہ کے لیے بات نہیں ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم انشاءاللہ اور یاد رکھیں کہ اس میں ہرگز ابراہیم علیہ السلام نے شک کا اظہار نہیں کیا ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک ہو گیا تھا کہ اللہ دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، بلکہ دل کا اطمینان اور تسلی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، کہ ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر جب زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں تو پوری پختگی کے ساتھ نکلتی ہیں۔ چلیں جلدی سے ریپیٹ کرتے ہیں آیت نمبر سورۃ البقرہ رکو نمبر 35، آیت نمبر 258۔ کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کی طرف، کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کی طرف وہ جو حجت کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں کہ عطا کیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے پھر بے شک اللہ وہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، پھر تو لے آ اس کو مغرب سے، پھر وہ مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ آیت نمبر 259، آیت نمبر 2، او کل لذی، یہ دوسرا واقعہ ہے، یا وہ یا جیسے کہ وہ شخص وہ جو گزر رہا تھا ایک بستی پر سے اور وہ اوندھی پڑی تھی اس کے چھتوں پر، کہا کیسے وہ زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، حیات دے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد، پھر موت دے دی اس کو، پھر موت دے دی اس کو اللہ نے 100 سال کے لیے، پھر اٹھایا اسے، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا اسے، کہا کتنا وقت تم رہے، کہا عزیر علیہ السلام نے میں رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بعد یومن دن کا کچھ حصہ، کہا بلکہ تم رہے ہو
100 साल, मिया 100 आम साल, 100 साल रहे हो, यौमिन अव बाद यौम, 100 साल कहा, बल्कि तुम रहे हो 100 साल। फिर देखो तुम्हारे खाने की तरफ और तुम्हारे पीने की तरफ, नहीं वो बासी हुआ, और देखो तुम्हारे गधे की तरफ, और ताकि हम बना दे तुमको एक निशानी, एक मोजज़ा लोगों के लिए, और देखो तुम हड्डियों की तरफ कैसे हम जोड़ते हैं उसको, फिर हम पहनाते हैं उसको गोश्त। फिर जब वाज़े हो गई उसके लिए, मतलब ये बात वाज़े हो गई, कहा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आयत नंबर 260, व इज़ क़ाला, और जब कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब दिखा मुझे कैसे तू जिंदा करेगा मुर्दे को। कहा क्या और नहीं तुम ईमान लाते, क्या और नहीं तुम्हें यकीन है। कहा क्यों नहीं, और लेकिन मेरे दिल के इत्मीनान के लिए, उल्टा हम तर्जुमा कर रहे हैं, मेरे दिल के इत्मीनान के लिए, क्योंकि ये ली हरफ जर है। कहा तो लो, तो अखज़ करो, लो 4 परिंदों में से, फिर मानूस कर लो, हिला लो उनको अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ, फिर रख दो हर पहाड़ पर उनमें से कुछ हिस्सा, फिर पुकारो उनको, वो सब आएंगे तुम्हारे पास दौड़ते हुए, और जान लो कि अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्री व आयातिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा ये जो रुकू है पूरा मुकम्मल हुआ। बारकल्लाहु फीकुम।